اسرائیلی افواج نے تاریخی ابراہیمی مسجد کو کرفیو لگا کر غیر قانونی آبادکاروں کے لیے کھول دیا۔ اسرائیلی فورسز نے ہیبرون کے قدیمی شہر میں کرفیو عائد کر دیا اور تاریخی ابراہیمی مسجد کو مسلم عبادت گاہوں کے لیے بند کر دیا ہے تاکہ غیر قانونی آبادکار یہودی تعطیلات منا سکیں۔ مقامی سرگرم کارکنوں کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جمعہ کی صبح سے قدیمی مسجد کے مختلف محلے میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی شہریوں کو اپنے گھروں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی، اور کرفیو کی وجہ سے کئی فلسطینی شہری اپنے گھروں تک واپس نہیں جا سکے اور انہیں خیبرون میں رشتہ داروں کے یہاں رات گزارنا پڑی۔ یہ کرفیو اسرائیل کی جانب سے ابراہیمی مسجد کے باقی حصے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور اسے ایک عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کی کوششوں کے دوران لگایا گیا ہے، اور یہودیوں کی جشن سیرا ڈے کے موقع پر اسرائیل نے یہ اقدام اٹھایا جو ہر سال خیبرون میں تاریخی یہودی موجودگی کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ تاریخی ابراہیمی مسجد 1994 میں تقسیم کی گئی تھی اور اسرائیل نے مسجد کو 63% حصے کو یہودی عبادت گاہ کے لیے مختص کر دیا تھا، جبکہ صرف 37% مسلمانوں کے لیے برقرار رکھا ہے۔ اسرائیل نے مسجد کو سالانہ 10 اسلامی تعطیلات کے دوران مکمل طور پر بند کرنے کا انتظام کیا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ان کی تعطیلات کے دوران مکمل رسائی نہیں دی گئی۔ 2023 کے اکتوبر میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل نے مسلمانوں کے لیے ان کے مذہبی مقامات پر مکمل رسائی کی یقین نہیں کی، اور ابراہیمی مسجد خیبرون کے قدیمی شہر میں واقع ہے جو اسرائیلی فوج کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور یہاں تقریباً 400 غیر قانونی آبادکار مقیم ہیں جن کی حفاظت کے لیے 1500 اسرائیلی فوجی موجود ہیں۔ اب یہ اسرائیلی فوجی ان 400 لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جو یہودی ہیں اور یہاں پر آباد ہیں۔ اب ان کی حفاظت کے لیے اتنی زیادہ فورسز کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہر وقت ان یہودیوں کو اور مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اور جس طرح غزہ میں جینوسائیڈ کی گئی وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور دنیا کے منہ پر ایک زور دار تماچا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ابراہیمی مسجد اور پھر ابراہیمی کارڈ چل رہا ہے، دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.